सुप्रीम कोर्ट में अदालती मार्शल लगा हुआ है। पीटीआई वाले हैं वो खामखा पता नहीं किस बात पे नाच रहे हैं। सीसीपीओ के अंदर से इलेक्शन निकल आया, 17 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 4 या 5 जज हैं। जो है वो लाठी जो है वो बेचारी की सीट थी भी आया करती थी और चली जाती थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो रिकॉर्ड का हिस्सा मतलब वो जजमेंट का हिस्सा है। 4-3 का फैसला है। उनके वकील ने खुद प्रोसीडिंग्स के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने आइन से तजावुज़ किया, डेट दे के पाकिस्तान की अदालतों का माजी को इतना अच्छा नहीं है। सेफ एग्जिट मिल गया है कि वो जेल भरो तहरीक से भाग गए हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज ज़ाहिर है जो एक फैसला आया है जिसके अंदर जो पीटीआई वाले हैं वो खामखा पता नहीं किस बात पे नाच रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड के साथ अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, ख़ास तौर पर जो जजेस हज़रात जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था उनका जो डॉक्यूमेंट्स में साथ साथ जो है वो आप देख रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चल रहा है, जो अदलिया का एक इदारा बहुत मोतबर इदारा है और उसका एहतराम हम सब पे लाजिम है, लेकिन इज्जत जो है वो कमाई जाती है और इज्जत को जो है वो कमा कर हासिल किया जाता है। हम तो ज़ाहिर है जो आम शहरी है या ख़ास तौर पर सियासतदान जिनके ऊपर तो बहुत नज़र होती है और जिनको फटाफट जो है वो तौहीन अदालत जो है उसके अंदर बुक करके उनके ऊपर नाअहली के जो है वो तलवार भी लटक जाती है। लेकिन ये इसलिए हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं, ज़रूरी भी है किसी हद तक। लेकिन ये जो बात है ये अब अदलिया के अपने इदारे के अंदर से आ रही है और उसके अंदर ख़ास तौर पर जजेस इकराम जो सुओ मोटो एक्शन जो लिया जाता है, सुओ मोटो नोटिस जो लिया जाता है, उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। और ये इस मुल्क की बड़ी अजीब तारीख है कि पहले भी एक सुओ मोटो जो है वो पनामा केस के अंदर लिया गया, याद है ना आपको, बड़ा मशहूर ज़माना। और उस सुओ मोटो के अंदर कहा गया आप खुद आ जाएं, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपको इंसाफ देते हैं। खुसा साहब याद है ना आपको। और फिर वो इंसाफ आपने देखा कि सुओ मोटो के ऊपर एक 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो घर भेज दिया जाता है। अब ये सुओ मोटो जो है जो अब इस केस के अंदर लिया, इसकी थोड़ी सी ज़रा सी आपको सिर्फ डिटेल बैकग्राउंड दे दूं कि गुलाम महमूद डोगर जो एक सीसीपीओ है उसको जो है वो ट्रांसफर करने के ऊपर जो है वो 2 जजों ने लिख के भेजा कि जी इलेक्शन आ गया, सीसीपीओ के अंदर से इलेक्शन निकल आया, जी हाँ उस पिटीशन के अंदर से, और फटाफट उसके ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी बेंच के अंदर पहले ही दिन जजेस कराम जो है उन्होंने इस पर सवालात उठाए, खास तौर पर वो 2 जजेस कराम जिनके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है वो एतराज़ किया था। और वो एतराज़ हमारा एक दफ़ा नहीं था, कई दफ़ा हम वो जो एक हम ख्याल बेंच जिसको अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है उसके ऊपर एतराज़ जो है वो बेशक करते रहे। फिर ये है कि उसी सीसीपीओ वाले केस के अंदर जो है वो एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसके अंदर जो है वो जज साहब के साथ मुबैना तौर पर कहा जाता है कि गुफ्तगू हो रही थी। तो उन जजेस कराम ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा एहसान किया कि उन्होंने अपने आप को उससे अलहदा कर लिया अगले दिन। लेकिन साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस तियाया आफरीदी जो हैं, मंदुखेल साहब ने भी जो है उन्होंने ये लिख के दिया कि जी ये सुओ मोटो जो है ये नहीं बनता और इसके ऊपर इस केस के अंदर से जो है वो गुलाम महमूद डोगर के अंदर से ये केस निकाल लेना, इस सुओ मोटो को जो है वो देखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सुओ मोटो हो या अब बेंचेस की तश्कील हो, बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पूरे लगता है कि पूरी 17 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 4 या 5 जज हैं और उन्हीं को अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया हुआ है, उन्हीं को तमाम जो है वो आइन और कानून पता भी है और वही जो है वो तमाम अहम बेंचेस के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। और जो सबसे सीनियर जज हैं काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, ये दोनों अब बंदियाल साहब के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। इन लोगों को जो है वो बेंचेस के अंदर शामिल नहीं किया जाता। और काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ है वो एक पूरी तारीख है जिसके अंदर उनकी बेगम साहिबा को किस तरह से अपने लिए इंसाफ मांगते मांगते जो है वो क्या अपनी वो जो है वो लाठी जो है वो बेचारी की सीट थी भी आया करती थी और चली जाती थी। सो इस मुल्क में जस्टिस भी बड़ी सिलेक्टेड है
اور پہلے تو کہتے تھے کہ جو ہے کلیکٹیو وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ سب جج اکٹھے ہو کر جو ہے وہ دماغ استعمال کریں، خاص طور پر بڑے آئینی معاملات کے اندر. لیکن اب جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوتے ہوتے وہ بینچ سلیکٹڈ، وہ انصاف سلیکٹڈ، وہ جو ہے وزیر اعظم سلیکٹڈ، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ سلیکٹڈ وزڈم بھی آ گئی ہے کہ وزڈم بھی صرف 3-4 لوگوں کے 5 لوگوں کے اندر ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو پتہ نہیں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ گھاس چرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے. اس کیس کے اندر بھی اس قسم کے سوالات اٹھے، اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے اس بینچ کے اندر کہا جانے کے باوجود، ہماری ریکویسٹ کے باوجود جو ہے وہ فل کورٹ بنانے کی درخواست جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی گئی. اب یہ چیزیں سے پاکستان جو ہے وہ ان کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ تقریباً ہر کیس کے اندر چیف صاحب جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بڑا جمہوریت سکھاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو جمہوریت یاد کراتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں عدالتی مارشل لا لگا ہوا ہے، اور وہ مارشل لا جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اختیارات کے نام پہ جو ہے وہ تمام اختیارات استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس ساری پاورز ہیں، وہ جس کو چاہے بینچ میں شامل کریں، جس کو چاہیں گڈے لائن لگا دیں. حالانکہ یہ تمام ججز جو سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں یہ ایک پروسیس کے ذریعے یہاں تک پہنچتے ہیں. سو یہ جو عدالتی مارشل لا ہے اس کے اوپر خود جو ہے وہ عدلیہ کے اندر سے اب بات ہو رہی ہے، جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لمحہ فکریہ ہونی چاہیے اگر کسی کے لیے ہے تو. اور یہ باتیں کوئی اور نہیں کر رہا، یہ ججز کا نام خود کر رہے ہیں. اس میں اب جو یہ کیس ہے اس کے اندر بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ ایک تو جو ہمارے تحریک انصاف کے ٹائیگر صحافی ہیں اور وہ گنجے ونجے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا جو وہ خود ہی خوشیاں منا رہے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ انہوں نے شاید جو ہے وہ ڈاکومنٹ پڑھا نہیں ہے. جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا جس پہ لکھا گیا ہے، فٹ نوٹ پڑھیے اس کا، کہ جو ججز کرام نے جنہوں نے پہلے اطہر من اللہ اور یحییٰ افریدی صاحب نے جنہوں نے یہ اس کے اوپر رائے اپنی دی تھی، وہ بھی جو ہے اس کا ریکارڈ کا حصہ ہے. سو ریکارڈ کا حصہ مطلب وہ ججمنٹ کا حصہ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے پتہ نہیں چیف صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 3-2 کا فیصلہ ہے، حالانکہ یہ فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے اس کے اوپر کریں. اور پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتی ہوں کہ آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو صدر مملکت ہے ان کے وکیل نے خود پروسیڈنگز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو صدر مملکت ہیں انہوں نے آئین سے تجاوز کیا ڈیٹ دے کے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہم وہ واپس جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں وہ آرڈر. لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ اس بینچ نے جو ہے ان کو دوبارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے مشاورت کر کے ان کو اختیار دے دیا ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا. جو قانون کے اندر آئین جو ہے اس معاملے میں خاموش ہے، اور وہ خاموشی کا فائدہ شاید اٹھایا جا رہا ہے. اور یہی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن پہلے بھی ہو چکی ہے، ہماری اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن وہ 63A کا متنازع ترین فیصلہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. اور یہ عدلیہ کے اوپر ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان، اور ایک تاریخ کے اندر جیسے پیناما کیس کی ججمنٹ کا کبھی جو ہے وہ کوئی شاید پوری پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہ کری، اسی طرح یہ جو 63A کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جی ہم خیال بینچ نہ بنائیں، فل کورٹ بنائیں. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف صاحب جو ہیں فل کورٹ سے اتنا بھاگتے کیوں ہیں. حالانکہ اگر ایک اہم آئینی نقطے کے اوپر جس کے اوپر آئین خاموش ہے، اگر سارے ججز کرام مل کر جو ہے وہ اگر اپنا دماغ استعمال کرتے، جیسے میں نے کہا کلیکٹیو وزڈم استعمال کرتے تو بہتر ہوتا. لیکن یہاں پر سلیکٹڈ کا ٹائم ہے، تو سلیکٹڈ ہی جو ہے وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ جو اب دوبارہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے، یہ اب کیسے ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آتا. لیکن یہ ہے کہ 4-3 کے فیصلے کے بعد تو یقیناً جو یہ اب ہائی کورٹس ہیں ان کو یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ مطلب اینڈ پہ کہتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر، پہلے ہی پاکستان کی عدالتوں کا ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے. وہ نظریہ ضرورت ہو، وہ جو ہے وہ LFO کے ذریعے جو ہے وہ اوتھ لینے ہوں، وہ ہر ڈکٹیٹر کو جو ہے سپورٹ کرنا ہو،
آئینی حکومتوں کو کسی نہ کسی بہانے اٹھا کے باہر پھینکنا ہو. اس کے بعد اب آج کل جو ہو رہا ہے یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کی تاریخ کے سیاہ ترین جو ہے وہ بابوں میں سے ایک ہوگا. مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار ہے. اس میں کوئی دوسری رائے کسی کو ہونی نہیں چاہیے. اور جو یہ تجزیہ کار یا ٹائیگر صحافی جو ہے جو یہ نریٹو بنا کے بیٹھے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، قطعاً نہیں. ایک آئینی سوال ہے اور اس آئینی سوال کو خود سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں اس کے اوپر یہ دیکھنا جاننا ضروری تھا. بائی دا وے سوال ہی یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا. اس کا جواب تو نہیں ملا کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور انٹرسٹنگ چیز جو اینڈ پہ لکھی گئی ہے، انہوں نے کہا کم از کم جو ہے اگر یہ مقررہ دن کے اندر نہیں ہوتا تو کم از کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کیے جائے. اب یہ کم از کم جو ہے اس کی تعریف کیا ہوگی، اب یہ کم از کم جو ہے یہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ نے ایک دفعہ پھر کوئی قانون پہ مبنی، کوئی انصاف پر مبنی اور کوئی جو حقائق پر مبنی فیصلہ نہیں دیا. ایک اور کنٹروورسی کو، ایک اور کنفیوژن کو، ایک اور ملک کے اندر ہیجان کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے. صرف اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک سیف ایگزٹ مل گیا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک سے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ شروع ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک جس کے اندر روز 200 لوگوں نے جو ہے وہ جیل بھرنی تھی، وہاں پہ صرف 121 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اریسٹ ہوئے تھے. اور وہ جیسے خدا نخواستہ اے پی ایس والے واقعے نے عمران خان کو کنٹینر سے اترنے پہ اور اپنے فلاپ ترین دھرنے کو جو ہے وہ خدا حافظ کہنے کی ایک جسٹیفیکیشن دی تھی، ویسے ہی آج کے فیصلے نے عمران خان کو جیل بھرو تحریک کا جو ایک تماشا اور ڈرامہ اور ایک فراڈ جو فلاپ سکیم ہے اس سے بچنے کا بھی ایک نیا سیف ایگزٹ دیا ہے. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ 4-3 سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں وہ جو ہے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے فیصلہ کریں گی. میرا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.